أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام، علماء الاسلام، مؤسسین علاقہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ سامعین گرامی، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الانبیاء ساقی کوثر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان کو ایمان ہی کی حالت میں موت آئی ہو، ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دین کی بنیاد ہے، سچے اور پکے دیندار تھے، رضائے خدا کے طرفگار تھے، رسول خدا کے تابعدار تھے، دین اسلام کے وفادار تھے، دین کے سچے داعی اور علمدار تھے، ابل اسلام پھیلانے والے تھے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست اور بالواسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگ تک پہنچا دیا۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جسے رب کائنات نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے چنا ہے، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ گرامی قدر احباب، یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا اور کہیں اولئک هم المؤمنون حقا سے متصف کیا اور کہیں اولئک هم الصادقون سے پکارا اور کہیں اولئک هم الفائزون سے ان کا تعارف کرایا اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ سنایا۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ ہیں جو زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے، حیا کے پیکر تھے، جنہوں نے میرے نبی کے آبرو کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کی پوری دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنی اولادوں کو یتیم کرایا، گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ میرے خشوع مسلمانوں، غور کیجئے کہ میرے نبی کے 49 سالوں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ اگر تاریخ کے اوراق پڑھیں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریتوں پہ گھسیٹا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت حذیفہ الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوزے پانی میں ڈالا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا کر شہید کر دیا گیا۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود ان کی استقامت میں ذرا فرق نہیں آیا۔ سامعین گرامی، میں تو کہتا ہوں کہ سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ ہیں، تمام انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ ہیں، میرے نبی کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، میرے نبی کی مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، میرے نبی کے کردار کا نچوڑ صحابہ ہیں، میرے نبی کے خلاص کا نچوڑ صحابہ ہیں۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا نچوڑ صحابہ ہیں۔ خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ، خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ، انہی پر باز ندا کچھ گھڑا کرتے ہیں افسانہ۔ خدا کی رائے سے بھی منحرف تو ہے معاذ اللہ، خدا کی رائے سے بھی منحرف تو ہے معاذ اللہ، میں کہتا ہوں کیوں نہ ہے سامنے پھر تجھے حق سے ٹھکانا۔ واخر دعوانا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعدد كل ذرة 100,000 مرة